الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. بزرگان محترم، واجب التکریم حضرات علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب اسلام عطا فرمایا ہے اور جو دین عطا فرمایا ہے یہ بالکل کمپلیٹ ہے. اور ایسا مذہب اور ایسا دین جو مکمل ہو، کمپلیٹ ہو، اب اس دین کے اندر کسی دوسری چیز کے داخل کرنے کی یا اس میں سے کسی چیز کے نکالنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اپنے دین کو، اپنے اسلام کو پس پشت ڈال دیا. جب ہم نے اپنے دین کی قدر نہیں کی تو دنیا والے اس دین پر کیچڑ اچھال دے اور اسلام کو نشانہ بنا رہے. جب رمضان آتا ہے تو ہم مسلمان نظر آتے ہیں. جب یہ عید الاضحیٰ کا مہینہ آتا ہے ذی الحج،
تو ہر جگہ بڑی شان کے ساتھ ہم قربانی بھی ادا کرتے ہیں، اور سال میں جب جب بڑی راتیں آتی ہے، رجب ہو یا شعبان ہو، اس وقت ہماری مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو کیا ہم صرف ایسی بڑی راتوں میں مسلمان بن جاتے ہیں، یا جمعہ کے دن ہم مسلمان بن جاتے ہیں کہ ہماری مسجدیں آباد ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں جو کامل اور مکمل دین عطا فرمایا، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتا دی گئی۔ اب یہ قصور ہمارا ہے کہ جو چیز ہمارے مزاج کے مطابق نظر آتی ہے، ہماری طبیعت کے مطابق، اس کو ہم اپنا لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو چیز ہمارے مذہب میں ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو، اس پر عمل کرنے میں ہماری سستی نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میٹھا میٹھا ہاؤ ہاؤ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، اس نادان بچے کی طرح کہ جو بھی میٹھی چیز ملے وہ بغیر سوچے سمجھے کھا لیتا ہے اور کڑوی چیز کو دھتکار دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے مذہب اسلام ہے، اس میں عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، لیکن اس میں جو آسان چیزیں ہیں وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر رمضان کا مہینہ ہو، رمضان میں اگر ہمارے جوانوں سے کہا جائے کہ بھائی دن بھر روزہ رکھنا ہے، یہ مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن افطار کے وقت کسی کو کہنا نہیں پڑے گا۔ ایک آدمی سے اس کی بیوی نے کہا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، آئندہ کل سے روزے شروع ہو رہے ہیں، تو آپ کو سحری میں جگا دیا جائے، آپ آئندہ کل سے روزے رکھنے والے ہو۔ وہ شوہر کہنے لگا کہ تجھے تو معلوم ہی ہے کہ اتنا لمبا دن، گرمیوں کا موسم، اور مجھ سے تو بھوک برداشت نہیں ہوتی، میرے لیے روزہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ بیوی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، روزہ نہیں رکھو گے تو رات کو تراویح میں تو ضرور جائیں گے۔ اب کی بار وہ شوہر کہنے لگا کہ تجھے تو معلوم ہے کہ میرے پیر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 20 رکعت نماز میں کھڑا رہ سکوں، میرے پیر بھی کمزور ہے۔ تو بیوی نے بھولے بنتے ہوئے کہا کہ اچھا پھر افطار تو کرو گے نا؟ اب وہ شوہر بھڑک گیا اور کہنے لگا کہ افطار تو میں ضرور کروں گا، میں کوئی کافر تھوڑی ہوں کہ افطار چھوڑ دوں۔ معلوم ہوا کہ جو چیز ہماری طبیعت کو اچھی لگتی ہے اس پر ہم بہت جلدی عمل کر لیتے ہیں اور افطار کی فضیلت بھی سناتے ہیں۔ دین جو ہے 100% عمل کرنے کے لیے ہے، اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہو لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. شیطان کھلا کھلا دشمن ہے، لیکن جو ہمارا دشمن ہے ہم اسی کی بات مانتے ہیں. اور یہ مؤذن ہمارا دوست ہے، روزانہ 5 مرتبہ مسجد سے صدائے آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہم ہیں کہ مسجد کی آواز اور منارے سے ہمارے کانوں میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز گونجتی ہے، لیکن ہم ہیں کہ مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں، اندر آنے کی توفیق نہیں، اور کامیابی تلاش کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. کامیاب ہونے کے لیے پہلے قربانیاں دینی پڑتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے قربانیاں دی، پھر کامیاب ہوئے. ایگزام میں پہلے محنت کرتی ہے، پھر رزلٹ اچھا آتا ہے. کوئی یہ کہے کہ ایگزام اور پریکشا کے اندر میں محنت نہیں کروں گا، بابا کا دورہ ہاتھ میں باندھ کر ایگزام ہال میں بیٹھ جاؤں گا، میرے پاس وہ پرچے سب آسان ہو جائیں گے، یہ ہونے والا نہیں ہے. اگر ایسے داغے باندھنے سے اور ایسے تعویذ لٹکا دینے سے ایگزام میں آدمی پاس ہو جاتا تو دنیا میں کوئی ان پڑھ نہ ہوتا، سب کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی. تو بھائی پہلے محنت کرو، اسباب اختیار کرو، پھر اپنی اس محنت پر اور اسباب کے اوپر بھروسہ کر کے اللہ سے کامیابی کی دعا مانگو. یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، اور احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے. جیسے یہ رمضان گزرتا ہے کہ حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ سب حج کے مہینے ہیں. اب اگر کوئی نادان یہ کہے اور یہ سمجھے کہ بھئی حج تو 5 دن ہوتا ہے سال میں، پھر یہ 3 مہینے کا اتنا لانگ ٹائم، لمبا وقت کیوں؟ تو چونکہ ہم لوگ جو ہیں 2000 کے بعد پیدا ہونے والے اور سمجھ اور عقل رکھنے والے ہیں، ورنہ کتنے لوگ جو پرانے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ پہلے لوگ حج کے اندر جاتے تھے تو پانی کے جہاز سے جاتے تھے، اسٹیمر سے جانا ہوتا ہے. یہ ہوائی جہاز نہیں تھے، یہ بعد کی ایجاد ہے. تو جب وہ اسٹیمر سے جاتے تھے پانی کے جہاز سے، تو کبھی 1 مہینہ ہوتا، کبھی 2 مہینے بھی ہو جاتے تھے پہنچنے میں. اگر سمندر میں طغیانی ہے، ہوا موافق نہیں ہے، طوفان ہے، تو وہ جہاز لنگر انداز ہو جاتا ہے، کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا ہے. اس لیے وہاں پہنچنے میں کبھی 2 مہینے لگ جاتے ہیں. ہمارے یہاں سورت میں جو پل ہے جس کا نام مکئی پل ہے، پہلے یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے جہاز چلا کرتے تھے، اس لیے اس برج کا نام مکئی پل رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائے. آج ہوائی جہاز کا دور ہے. جو لوگ حج میں اور عمرہ میں جا رہے ہیں، اور ان کو جو لوگ چھوڑنے کے لیے احمد آباد ہو یا اس طرف بمبئی ہو، جو ایئرپورٹ ان کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ان کو چھوڑ کر ابھی گھر بھی نہیں آتے کہ وہاں وہ جانے والا عمرہ سے فارغ ہو کر آرام سے سو بھی جاتا ہے.
ہم گھر پہنچتے ہیں اس سے پہلے خبر آ جاتی ہے کہ وہ لوگ فارغ ہو گئے عمرہ سے بھی اور حلق بھی کر دیا، سر مڈا کر آرام سے سو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اور دنوں میں کیا جانے والا کوئی عمل اتنا محبوب نہیں۔ یہ جو چاند رات ہوئی اور یہ ذی الحجہ مہینہ شروع ہوا، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور ہر رات کا جاگنا شب قدر کے جاگنے کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، ہر رات کا جاگنا لیلۃ القدر کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والفجر واللیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور اس کی 10 راتیں، اور اس میں ایک دن آتا ہے عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھو تاکہ تمہارے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائے۔ 1 سال جو پیچھے گزرا وہ، اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے، اس کے گناہ معاف ہونے کی سرکار نے گارنٹی بتائی۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ ہماری نظر تو صرف بقرعید کے دن بکرے کے گوشت پر رہتی ہے، وہی ہماری سب سے بڑی فضیلت۔ ارے بھائی کچھ عبادت بھی کرو، اللہ کے راضی کرنے کے کچھ کام بھی کرو۔ چاند رات ہو گئی اور الحمدللہ یہ مبارک عشرہ اور مہینہ شروع بھی ہو گیا۔ جتنا ہو سکے نیکیوں کو لوٹ لو۔ رمضان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا دن ہے روزے کے لیے تو وہ یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ۔ ویسے تو روزانہ روزہ رکھنا چاہیے ذی الحجہ کے مہینے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اگر کوئی کمزور ہے نہ رکھ سکے تو 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے۔ یوں تو دنیا میں ہزاروں افراد قربانیاں دے چکے، ہر مذہب ہر معاشرے میں مختلف رسم و رواج کے ساتھ قربانیاں دی جاتی ہیں اور دی جاتی رہے گی، لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بارگاہ خداوندی میں جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ کسی اور کی قربانی کو کہاں حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں
اس زمانے کے اعتبار سے جو غلط رسومات ہوتے ہیں، غلط طور و طریقے ہوتے ہیں، اس کو اپنے چنندہ بندوں کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کی جب پیدائش ہوئی، اور چونکہ اس دور میں خانہ کعبہ کی تولیت قریش کے پاس سے اس دور سے چلی آتی، قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تولیت اور متولی ہے، حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا، ان کے لیے آرام کا انتظام کرنا، یہ سب خدمت گزار لوگ ہیں۔ اور اس دور میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، کسی کا نام لات تھا تو کسی کا نام عزا۔ اس میں ایک بڑا بت تھا جس کا نام حبل تھا، لوگ اس سے لڑکے پیدا ہونے کی دعائیں مانگتے تھے، اور عرب میں یہ دستور بن گیا تھا کہ ہر آدمی اپنے 9 لڑکے کے بعد 10ویں لڑکے کو حبل کی نظر چڑھاتا تھا، بھیٹ چڑھاتا تھا، حبل کے نام پر قربان کر دیتا تھا۔ خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب کے یہاں جب 10واں لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اب دستور کے مطابق ان کے جوان ہونے کا انتظار کیا جانے لگا تاکہ حبل کی نظر پوری کی جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو جو شاعری کا فن عطا فرمایا تھا اور جو مردانی صورت عطا فرمائی تھی، بڑے حسین جمیل خوبصورت تھے، لوگ ان کی صورت کی بھی بڑی تعریف کیا کرتے ہیں، اور عبد المطلب بھی اپنے اس بیٹے کے انداز و ادوار سے بڑے خوش ہوتے تھے۔ لیکن جب جب عرب کے اس قدیم رسم و رواج کا خیال آتا تھا، بدن کانپ اٹھتا تھا، دل بے چین ہو جاتا۔ جیسے جیسے عبداللہ کی قربانی کے دن قریب آتے گئے، ادھر عبد المطلب کی نیند حرام ہوتی چلی گئی، کیونکہ بت کے نام پر بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ اتفاق سے ایک کاہنہ نے مشورہ دیا کہ بیٹے کے بدلے اونٹوں کو قربان کیا جائے۔ ایک طرف 10 اونٹ رکھے گئے اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کو رکھا گیا۔ اس کے بعد وہ فال کے تیر چلائے گئے تو سوئی اتفاق سے پورا حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا۔ پھر اونٹوں کی تعداد دگنی کی گئی، 20 اونٹ اور اس طرف حضرت عبداللہ، پھر بھی کامیابی نہیں ملی، پھر 10 اونٹ بڑھائے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک طرف 100 اونٹ تھے اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کو رکھا گیا۔ 10ویں مرتبہ جا کر کامیابی ملی اور پورا اونٹوں کے نام پر گرا۔ اب حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے عرب کے اس قدیم رسم و رواج کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ آپ مصر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مصر کا گورنر بنا کر بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مصر کے لوگ ہر سال دریائے نیل کے خشک ہو جانے پر ایک جوان سال دوشیزہ کو
دلہن بنا کر اس کی بھیٹ چڑھاتے. ایک لڑکی کو دلہن بنا کر سنوار کر دریائے نیل میں ڈال دیتے اور وہ دریائے نیل دوبارہ بہنا شروع کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غلط رسم و رواج کی اور اس غلط طور و طریقے کی خبر دی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائے کہ دریائے نیل میں اس کو ڈال دینا. اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دریائے نیل، اگر تو پہلے سے اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو دوبارہ بہنا شروع کر دے. اگر تو پہلے سے کسی غلط رسم و رواج کی وجہ سے بہتا ہے، آج سے تیرے بہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. مورخین لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط دریائے نیل میں ڈالا جانا تھا کہ دریائے نیل نے دوبارہ بہنا شروع کر دیا اور آج تک اسی آب و تاب کے ساتھ بہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے ذریعے مصر کے اس غلط رسم و رواج کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم فرما دیا. اب ذرا آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا درجہ اور مرتبہ اوروں سے بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے خوش ہو کر آپ کو خلیل کا لقب عطا فرمایا. خلیل کے معنی دوست کے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کا دوست وہی ہوتا ہے کہ جو اس کے ایک اشارے پر سب کچھ قربان کر دے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو چاہا آپ نے وہ کیا، جو مانگا آپ نے وہ دیا اور ہرگز اس کی پرواہ نہیں کی کہ مجھ پر کیا گزرے گی، کیا بیتے گی. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنا پورا خاندان، پورا گھرانہ، گھر کے سب لوگ بت پرستی میں مبتلا ہے اور وقت کے بادشاہ نمرود کو خدا مان بیٹھے ہیں. آپ نے ہمت کی اور سب کو ایک خدائے وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا. نبی جو دنیا میں آتا ہے دعوتی مشن لے کر آتا ہے. اس کا کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، روٹھے ہوئے کو رب سے جوڑنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب کو ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن جیسے ہی آپ کا یہ دعوتی پیغام قوم نے سنا تو سب لوگ آگ بگولا ہو گئے اور آپ کے دشمن بن گئے. نمرود اس وقت کا بادشاہ جو تھا، نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو زندہ آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو راہ خدا میں جلانے کے لیے تیار کر لیا کہ اللہ کے نام پر جلنا ہے، کوئی بات نہیں. نبی جو ہوتا ہے اس کا ایمان اور اس کا یقین اللہ کی ذات پر 100% ہوتا ہے. وہ وقت بھی آیا کہ نمرود اور